پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں غلطی اور اس کی تصحیح دونوں لاڈلے کے حق میں کی گئی ہیں۔ نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ غلطی لاڈلے کے حق میں اور غلطی کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں کی گئی، اس کھلی ناانصافی کا کیسے جواز پیش کریں گے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ یہ بھی عدالتی قتل ہوا مگر اس بار مقتول عدل اور انصاف ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ یہ کیا کر بیٹھے؟ تو دوسری جانب عمران خان نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بار بار صرف ایک سوال پوچھا، انہوں نے عدالتوں کو برا بھلا کہا، دھمکیاں بھی دیں، ماہرین بھی کہہ رہے تھے انہوں نے غلط کام کیا، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ضمنی الیکشن ہرانے کی کوشش کی گئی۔ کسی سے دشمنی نہیں، ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں، لیکن چوروں سے بات کریں تو معاشرہ آگے نہیں چل سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا مطالبہ پھر کر دیا۔ اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں ہرانے کا۔ پہلے تو ایک غیر آئینی طور پہ اس کو حمزہ کو بٹھا دیا گیا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی، اور جو سب سے شرمناک رول تھا وہ پاکستان کی الیکشن کمیشن کا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پورا مل کے نون لیگ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پورا مل کے انہوں نے ہمیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی۔ ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتماد نہیں، اور مجھے جو سب سے زیادہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض ہے کہ جب ہم نے کوشش کی پوری کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائیں تو اس نے پوری اس کی مخالفت کی۔ لہٰذا میری نمبر 1 ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈیبل الیکشن کمیشن چاہیے۔ پہلی چیز تو میری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو پوری طرح اس ملک کی جو ہم اس بحران سے نکالیں گے، پوری طرح ان کی ہم مدد لیں گے۔ یہ انہوں نے کیا تماشا کیا کل ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ؟ سپریم کورٹ کی رولنگ کو وہ کی بات تھی، وہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا تھا ایک جگہ ہمیں بتا دو کہ کیا پارٹی ہیڈ فیصلہ کرتا ہے یا پارلیمنٹری ہیڈ فیصلہ کرتا ہے، بس یہ چاہتا۔ کیونکہ پارلیمنٹری ہیڈ نے فیصلہ کیا تھا اور پرویز لائی جیت گیا تھا، اب قانون کے اندر واضح سب کو ہے، کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کسی صورت یہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا کہ پارٹی ہیڈ کا نہیں فیصلہ تھا، یعنی چودھری شہزاد کا فیصلہ نہیں تھا۔ ایک سے ایک بڑا ملک کا ڈاکو بیٹھ گیا ٹیبل پہ، اور ایک سے ایک شروع ہو گیا برا، کوئی عدالتوں کو برا بھلا کہنا، تھریٹن کرنا، یعنی دھمکیاں دینا۔ میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں، بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشن۔ طالبان ہیں جو ٹی ٹی پی ہے، ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، سب سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اگر آپ کے گھر کو کوئی ڈاکہ مار لے اور آپ کہیں جی آپ اس سے بات کریں، آپ کیوں نہیں بیٹھ کے بات چیت کر دیتے؟ تو وہ تو سارے ڈاکے مارنے شروع ہو جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 19ویں ترمیم پاس نہ کرنے پر 18ویں ترمیم ختم کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ مانتے ہیں ہم دھمکی میں آ گئے، شاید اس وقت کی اپوزیشن جوڈیشل ایکٹیویزم سے خوش تھی۔ ہمارا کام آئین بنانا، عدلیہ کا کام تشریح کرنا ہے۔ جوڈیشل ریفارمز تک جمہوریت کا سفر نامکمل رہے گا، وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس ہاؤس کو، وقت کا وزیر اعظم کو، وقت کا وزیر قانون کو دھمکی دیا گیا کہ 19th امینڈمنٹ پاس کرے، واپس ہمیں اپنا اختیارات دو، ورنہ ہم آپ کا 18ویں ترمیم کو اڑا دیں گے۔ مانتا ہوں کہ یہ ہمارا غلطی تھا کہ ہم وہ اس دھمکی میں آ گئے، ہمیں کبھی 19th امینڈمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت کا اپوزیشن شاید اس قسم کا جوڈیشل ایکٹیویزم سے خوش تھا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین۔ اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے کہ ہم پارلیمان کا رول کا دفاع کریں۔ ہمارا کام آئین بنانا ہے اور ان کا کام ہے ہمارا آئین کو انٹرپریٹ کرنا۔ جمہوریت کا سفر ہے، وہ سفر نامکمل ہوگا جب تک ہم جوڈیشل ریفارمز نہیں کریں۔ طالبہ کرتا ہوں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے، ہم قانون سازی کریں، پارلیمان پہ، ہمارا اسپیکر کے رولنگز پہ اعلیٰ عدلیہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ،
मगर उनको पूरा का पूरा जजेस को बिठा के फैसला सुनाना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कहीं सुकम है तो कानून साजी होनी चाहिए। इमरान खान के बयानियों को ज़मीन बोस कर चुके, वो अब अपनी सियासत की फिक्र करें। ये भी कहा कि चंद दिन के मेहमान पंजाब हुकूमत की भी खैर मनाएं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालती हवाले से जो खराबियां सामने आ रही हैं और जिसकी वजह से हमारी अदलिया पर एतमाद मुतासर हो रहा है बहुत से फैसलों पर, अब अगर कानून में कहीं सुकम है या कोई कमजोरी है तो उस हवाले से कानून साजी करना, इस पर हमारी राय। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से फिर एक चीज उठती है तो ये 2 दिन का गुबार है, फिर बैठ जाएगा। और जब हम मैदान में आएंगे इसके खिलाफ तो पहले भी हमने उनको जबरदस्त किया है और अब भी जबरदस्त कर देंगे। कभी आप कहते हैं हम खाता है तो खत झूठा निकलता है, फिर कहते हैं मुझे लोग कत्ल करना चाहते हैं तो मुझे कौन कत्ल कर रहा है। तो मैंने तो ये बात कही जलसे में कि तुम्हें कौन कत्ल करेगा, क्यों कत्ल करेगा, तुम्हारी हैसियत क्या है। उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहिए कि अपनी पूरी सियासत की फिक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फायदा उठाओगे लेकिन हादसात का फायदा 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी जिंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी काबीना में पंजाब में गवर्नर राज लगाने पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ममलिकत को वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल करना लाजमी है। ना मानने की सूरत में 10 रोज़ बाद अमल दरामद हो जाएगा। अगर वज़ीर दाखिला को पंजाब जाने से रोका जाएगा तो गवर्नर राज लगेगा। सूबाई असम्बलियाँ बरकरार रखकर इंतखाब मुमकिन नहीं। मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है फॉर एमरजेंसी एंड फॉर इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर राज, तो प्रेसिडेंट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन वी हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो नहीं करेगा तो 10 दिन बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कैबिनेट में भी जो है वो डिस्कस हुआ है और वो डिस्कस इस तरह से हुआ है कि अगर एक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला से मतलब ये कहती है कि हम उसे सूबे में दाखिल नहीं होने देंगे, तो ये काफ़ी जवाज़ है कि फिर उस सूबे में जो है वो इम्पोज किया जाए गवर्नर। सर अमल की बात है। एक ये है कि ये अमाउंट्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट दी फेडरेशन, तो उसके लिए आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है मैंने उसकी निशानदेही की है, उसके ऊपर हम गौर भी कर रहे हैं। मरकज़ कैसे महदूद हो गए? वफाक जो है वफाकी हुकूमत के अपने अदारे हैं। वफाकी हुकूमत उन अदारों की वजह से हर जगह पे मौजूद है और वफाकी अदारे बाज़ अदारे इतने बड़े अदारे हैं कि वो उनका बजट भी जो है वो बाज़ सूबों से जो है वो ज़्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबों का इख्तियार है, लेकिन वो भी अंडर दी पॉलिसी ऑफ अपना इंटीरियर मिनिस्ट्री है। मौजूदा हालात में भी हुकूमत अपनी मदद पूरी करेगी? नहीं, देखें, हुकूमत पूरी करने से मुराद ये है कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त कोई भी इलेक्शन का खुद से फैसला नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर हम फैसला करें और हम कौमी असम्बली डिज़ॉल्व कर दें तो क्या फिर हम इन सूबाई हुकूमतों के मुताबिक इलेक्शन करें? मामला ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि सियासतदान जो है वो बैठ के तय करते हैं। तो दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह रूल्स पढ़ लें, किन हालात में गवर्नर राज लगता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर राज की बातें शर्मनाक हैं। नून लीग अहमकाना पॉलिसी पर गामजन है। ये भी कहा कि अजीब फैसले किए जा रहे हैं, अब हमें फैसला करना है कि इस्लामाबाद में कब तब्दीली लाना है। वफाकी हुकूमत को फारिग करना कोई बड़ा मसला नहीं, कल का फैसला तारीखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दबाव का सामना किया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से मुखातिब थे। वफाक की हुकूमत को गिराना अब पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर है कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज्जत नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला एक तारीखी फैसला है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जज साहिबान ने एक सियासी दबाव का मुकाबला किया, धमकियों का मुकाबला किया, बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामजान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का ज़रूरत नहीं रही, अब हमें नाराज़ लीग बनना है।
اگر ناراض لیگ بن کے آپ کا خیال ہے کہ آپ کو نیریٹو مل جائے گا، بیانیہ مل جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. شریف کی جو اس وقت کی جو حکومت ہے یہ تو ایک بالکل جو ہے یہ سسکتی ہوئی حکومت ہے. اس کو تو ہم نے اگر ریئیکٹ کیا تو آپ نہیں رہ سکیں گے. وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق پنجاب میں گورنر راج کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی سمری تیار نہ ہوئی. وزارت داخلہ نے رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس سے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گورنر راج لگانے کی سمری تیار کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. جیسے حکم ملے گا سمری تیار ہو جائے گی. اہم حکومتی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ رانا ثناءاللہ نے گزشتہ روز وزیر اعظم کو گورنر راج لگانے سے متعلق تجویز دی تھی، لیکن وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گورنر راج یا اس قسم سے متعلق اقدامات پر فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت سے ہوگا. لیگی رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ فل کوڈ بنانا ضد نہیں استدعا تھی. نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف متعدد قانونی آپشن زیر غور ہیں. یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں یہ حکومت کر سکیں گے یا نہیں، وقت کے ساتھ حکمت عملی طے کریں گے. وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. فل کوڈ کی ضد نہیں تھی، استدعا تھی. ہم نے عدالتوں کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا ہے. دوبارہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ کہ ڈپٹی سپیکر بیٹھتا وہ رولنگ دیتا. کافی قانونی آپشن زیر غور ہیں. ایک جوڈیشل وزیر اعلیٰ کے خلاف جوڈیشل وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کتنی دیر حکومت کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. وقت کے ساتھ آبویسلی اس پہ کوئی حتمی رائے قائم کی جائے گی. سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو حلف لیے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. رانا ثناءاللہ کی ہوائیاں پہلے ہی اڑ گئی ہیں. مونس الہی نے رانا ثناءاللہ کی جانب سے گورنر راج کی دھمکی کے جواب میں ٹویٹ کیا اور کہا کہ گورنر راج کے بارے میں احمقانہ بیان دینے سے پہلے آئین پڑھ لیں. ابھی تو ماڈل ٹاؤن میں جو قتل عام آپ نے کیا تھا اس کا حساب دینا ہے. سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ اس وقت ملک کی حالات کو سدھارنے کی سب سے بڑی ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے. موجودہ حالات میں ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے تاکہ ملک کے معاملات بغیر کسی رکاوٹ کے چل سکیں. چودھری شجاعت حسین نے اپنے بیان میں کہا کہ سیاستدان ایسا طبقہ ہے جو عوام کو صحیح سمت پر لانے کی صلاحیت رکھتا ہے. غریب آدمی کو IMF ورلڈ بینک کا سبق نہ سکھائیں، ان کی بہتری کے لیے کچھ کریں. پہلی مرتبہ پاکستان میں اتنا بڑا کرائسس آیا کہ ملکی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی. اختیارات رکھنے والے تمام لوگ ایک ایجنڈے یعنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سوچ بچار کریں اور اس کا عملی حل نکالیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں کورنگی کراسنگ پل کا منصوبہ منظور کر لیا ہے. مراد علی شاہ کی صدارت میں کراچی کے مختلف منصوبوں پر اہم اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے مختلف اہم منصوبوں پر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت اور کورنگی کراسنگ پل کے منصوبے کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر کورنگی کراسنگ پل 6 رویہ بنایا جائے گا. مراد علی شاہ نے 1 سال کے اندر منصوبہ مکمل کرنے کا حکم دیا.